ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا، بہت مشہور تھے، بہت پر اسرار شخصیت تھی ان کی، اور ان سے میرا مناظرہ ہوا تھا نیو یارک میں۔ تو انہوں نے پنجتن پاک کے تصور کو ایک سماجی تصور قرار دیا تھا کہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے پنجتن پاک کا تصور بنا رکھا ہے، اور جو فہرست ہے وہ بھی درست نہیں ہے، اور نئی فہرست بنا کر انہوں نے انٹروڈیوس کی۔ اس کے بعد میں نے ان سے گزارش کی وہیں مجمع عام میں نے کہا کہ جب تک قرآن مجید میں 2 آیتیں موجود ہیں، آپ پنجتن پاک کے تصور کو غیر قرآنی تصور نہیں کہہ سکتے، اور نہ صرف یہ کہ غیر قرآنی تصور نہیں کہہ سکتے، بلکہ جو پنجتن پاک کی فہرست ہے اسے تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تو آیت تطہیر اور ایک آیت مباہلہ، دونوں میں خاص تعلق ہے۔ میں سن رہا تھا، خدا جزائے خیر عطا فرمائے اور قبول فرمائے آپ کی تلاوت۔ محفل کے آغاز میں غالباً قرآن کی تلاوت کے بعد حدیث قصہ کی تلاوت بھی ہوئی۔ اس حدیث قصہ کی تلاوت ایک خاص مناسبت رکھتی ہے محفل مباہلہ سے، اس لیے کہ آیت تطہیر 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے، کم از کم 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے آسمان سے آیت تطہیر، جس میں سے ایک موقع مباہلے کا موقع ہے۔ جب یہ طے پا گیا کہ مباہلہ ہونا ہے تو حضرت نے روز مباہلہ صبح کے وقت میدان مباہلہ میں جانے سے پہلے سب منتظر ہیں کہ کسے ساتھ لے کے جائیں گے۔ اب یہاں جو لطیف نکتہ ہے وہ لطیف صرف نہیں ہے، علمی نکتہ ہے، تفسیری نکتہ ہے، تأویلی نکتہ ہے، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس آیت میں جو کلمات ہیں وہ تو عام ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو پھر کہہ دیجئے کہ دعوت دو اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو، تو بیٹوں کا لفظ تو عام ہے نا۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو دعوت دو، ساتھ لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو ساتھ لائیں، اور وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، خود ہم آئیں، اپنے نفسوں کو لے کر آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ۔ یہ تمام کلمات عام ہیں نا، تو بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، بحیثیت رئیس امت، بحیثیت امت کے باپ ہونے کی حیثیت سے ساری امت کو پیغمبر لے کر چلے جاتے، تب بھی اس آیت کے مصداق سب بن جاتے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ سب کو ساتھ لے جاتے تو کوئی اعتراض کا محل نہیں تھا الفاظ کے اعتبار سے، چونکہ سب کی گنجائش ہے۔ جہاں سب کی گنجائش ہو پھر بھی رسول سب کو نہ لے جائیں اور چند انتہائی مخصوص افراد ہی کو بلا کر ساتھ میں لے جائیں، یہ گویا نبوت کی طرف سے اعلان ہے کہ اگرچہ پیغام عام ہے، سب اس میں شامل ہو سکتے تو ہیں مگر ہونے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر کوئی اور بھی اس میں شامل ہونے کے لائق ہوتا تو میں عادل ہوں، میں رحیم ہوں، میں رؤوف ہوں، میرے دل میں وسعت ہے، میں ضرور لے کر جاتا، مگر تم میں سے کوئی یقین اور صداقت کی اس منزل پر فائز ہی نہیں ہے جو ساتھ میں جا سکے، اور اس لیے صرف چند افراد کو لیا۔ چند افراد کیا؟ خود ہیں، اور حسنین علیہ السلام ہیں، امام حسن ہے، امام حسین ہے، امیر المومنین السلام ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، انہیں بلایا اور
ایک چادر کا سایہ کیا. اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے. بعض علماء اہل سنت صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر بعض جہات سے ترجیح دیتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں سعد ابن ابی وقاص کی روایت ہے. کہتے ہیں پیغمبر نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہلی، پروردگار یہی میرے اپنے ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں. اب میں دو روایتیں اور ہیں تو اپنے انداز سے کہہ دوں روایتوں کی ترجمانی. بھائی خواتین میں کوئی خاتون ایسی بھی تھی جنہیں میدان میں جانے کا زیادہ شوق رہا کرتا تھا، تو اس موقع پہ خاموش کیسے رہتی؟ تو وہ آگے بڑھی، کہا کیا یا رسول اللہ ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں، تم اپنی جگہ پہ رہو. توجہ فرما دیں. ایک دوسری خاتون بڑھی جنہیں میدان میں جانے کا شوق نہیں تھا لیکن اہل بیت کے حلقے میں رہنے کا شوق تھا. کہا یا رسول اللہ کیا میں آ سکتی ہوں؟ تو کہا نہیں، تم خیر پر ہو مگر اپنی جگہ رہو. دونوں روایتوں میں فرق ہے. ایک کے لیے کہا تم اپنی جگہ رہو اور خاموش ہو گئے، دوسرے کے لیے تم خیر پر ہو. روایتیں میں کیا کروں؟ میں تو نہ روایت میں گھٹا سکتا ہوں نہ بڑھا سکتا ہوں، اس لیے کہ صداقت کی شرط یہی ہے. وہ دو مصرے کسی کے ہیں جس میں سچ اور جھوٹ کا فرق شاعرانہ انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہائی نہیں. تو سچ کی تو تعریف یہی ہے کہ سچ کو نہ آپ ایک حرف گھٹا سکتے ہیں نہ ایک حرف بڑھا سکتے ہیں. گھٹایا تو سچ سچ نہیں رہے گا، بڑھایا تو سچ سچ نہیں رہے گا. اور بیان حدیث میں، نقل حدیث میں، نقل روایت میں یہ چیز اور کڑی شرط ہے کہ جتنی روایت ہے اتنی بیان کریں آپ. اور بعض حضرات تو اس چیز کا التزام کرتے تھے محدثین میں کہ جو انداز اور اسلوب بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا معصوم نے کوئی بات کس انداز سے کہی تو محدث نقل کرتے وقت وہی انداز بھی خود اختیار کرتا تھا. اور شاید اسی لیے ہمارے خطبہ جب غدیر کا بیان کرتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے ایک ہاتھ اٹھا کر کہ اس طرح فرمایا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا. اور فرمایا تو یہ ہے ادائے حدیث اور ادائے امانت کے شرائط یہ ہیں. بہرحال تو میں روایت عرض کر رہا ہوں اور اب سمیٹ کر گفتگو عرض کروں کہ پھر آپ نے جب دعا فرمائی تو فوراً جبرائیل تشریف لائے. جب آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہلی یا ہؤلاء اہل بیتی تو جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے پھر آیت تطہیر کی تلاوت کی. تو آیت تطہیر کا خاص تعلق واقعہ مباہلہ سے بھی ہے. گویا آیت تطہیر نے آ کر انتخاب پیغمبر پر مہر تصدیق لگا دی کہ پیغمبر آپ کا انتخاب یہ آپ کا انتخاب نہیں ہے، حق کا انتخاب ہے. اور جب اللہ نے گواہی دے دی کہ یہی طیب ہیں، طاہر ہیں، یعنی یہی یقین پر ہیں، شرک ان سے دور ہے، شک ان سے دور ہے، نجاست ان سے دور ہے، رجس ان سے دور ہے، کذب ان سے دور ہے، تو پھر یہی وہ ہیں جو مباہلے میں جا سکتے ہیں یقین اور صداقت کے ساتھ. یہ ہیں اہل یقین، یہ ہیں اہل صداقت. بس اب اس سے زیادہ بیان کا موقع نہیں ہے. اذان کا وقت قریب سے قریب تر ہو گیا ہے، اس لیے میں پھر عرض کروں کہ یہ سب ماشاءاللہ شعراء نے خوب
اچھے اچھے شعر پڑھے، اور بحمداللہ ہمارے جناب پیام اعظمی صاحب نے تو بہت اچھی منقبت سنائی، وہ قطع بھی بہت اچھا تھا، منقبت بھی بہت اچھی تھی، اور جو نوخیز شعراء ہیں وہ ان شعراء سے درس لے سکتے ہیں کہ مدحت کس طرح لکھی جاتی ہے، کہ شاعری کا حق بھی ادا ہو جائے اور کہیں باطل مبالغہ بھی نہ ہو، کہیں بات حد سے نہ آگے بڑھے اور نہ پیچھے رہ جائے، بلکہ صداقت شعری کا بھی حق ادا ہو جائے۔ صداقت شعری کا بھی ایک تصور ہے، ایک ہے صداقت منطقی، ایک ہے صداقت حکمی فلسفیانہ صداقت، ایک ہے صداقت شرعی، ایک ہے صداقت عرفی، ایک ہے صداقت شعری۔ صداقت کے رتبے ہیں، سچائی کے رتبے ہیں الگ الگ، ان تمام سچائیوں کو ذہن میں رکھیں۔ اور بس اب آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان اور یقین اور صداقت کے اس منزل پہ پہنچا دے کہ ہم اہل بیت اطہار کے سچے ماننے والے اور شیعہ کہلا سکیں، اور ہم صداقت کے اس رتبے پہ پہنچ جائیں کہ جب ہم جھوٹوں پر لعن کریں تو وہ قبول ہو جائیں۔ جو حضرات لعن کے خلاف بہت سی باتیں کرتے ہیں تو میں ان سے دو باتیں کہتا ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارد، ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جاتی، ہر سچ ہر جگہ نہیں کہا جاتا، لیکن جہاں تک لعن کا تعلق ہے، اس آیت مباہلہ کی روشنی میں تو با جماعت لعن کرنے کا حکم ہے، با جماعت لعن کرنے کا حکم ہے جھوٹوں پر۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو ہم سب کے سب قرار دیں لعن الہی جھوٹوں پر۔ اور اسی دعا کے ساتھ ختم کر رہا ہوں، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی اور روز حشر بھی سچوں کے ساتھ شمار فرمائے، ہمیں اصحاب کے آل عبا خمسہ نجبا معصومین طاہرین طیبین ہدات مہدیین کے زمرے میں شمار فرمانا، ان کے چاہنے والوں میں قرار دینا۔ پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم واقعاً سچے دل سے ہمیشہ مؤثر انداز سے جشن مباہلہ منعقد کر سکیں، تیرے انبیاء اور ائمہ اور تیری حجتوں کا، تیرے اولیاء کا تذکرہ کر سکیں، اس تذکرے کو زندہ رکھ سکیں، اس تذکرے کو زندہ رکھنے کی راہ میں مر مٹیں۔ پروردگار ہماری زندگیوں کو قبول فرما، ہماری موت کو شہادت کی موت قرار دے۔ پروردگار ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا